بیٹا تم کیا بنوگے؟ میں بہت بڑا انجینئر بنوں گا، قوم کی خدمت کروں گا۔ کہا بہت اچھی بات۔ ایک بچہ ننھا سا بچہ آیا، یتیم بچہ تھا، اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں، اس کے باپ بھی دنیا میں نہیں۔ استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، ذرا سا بتاؤ اپنی زبان سے۔ انہوں نے تتلی زبان میں کہا اے میرے استاد میں پڑھوں گا، میں قرآن کو یاد کروں گا، میں حدیث بھی پڑھوں گا، اور اس کو لے کر کے در در پہ جاؤں گا، دوسرے کے گاؤں میں جاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا میرے نبی کا راستہ یہ ہے، لوگوں کو یہ بتاؤں گا میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، لوگوں کو بتاؤں گا میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان، زبان رسول بری چیز ہے، مانگنا بری چیز ہے، میں لوگوں سے بتاؤں گا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، میں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دوں گا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا، ایک زمانے میں دیکھا، جب وہ بچہ بڑا ہوا ایک زمانے کے اللہ کے ولی بن کر ابھرا، اور دنیا اس کی تعریف آج بھی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھرانے میں، ہمارے گاؤں میں اور ہمارے علاقے میں بھی ایسا بچہ پیدا کر دے۔ میں اپنا بتاؤں کارگزاری اس علاقے کا، جب میں فرسٹ مرتبہ اس مدرسے کا ناظم بنا، الحمدللہ گاؤں والوں نے کافی سپورٹ کیا، گاؤں والوں نے چاہا اور مجھے وہاں سے اٹھا کر کے یہاں بٹھا دیا، چونکہ میں اس لائق بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سمجھا یہ لائق ہے۔ الحمدللہ میں نے کام شروع کیا، علاقے کا دورہ کیا، بنچھلی کیا، کھیرا گیا، میاں بگھا کا 1 مہینہ لگاتار دورہ کیا، چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کوئی گاؤں ایسا نہ رہے جس گاؤں کا بچہ اس مدرسے میں نہ پڑھے۔ الحمدللہ اس وقت میاں بگھا سے 12 بچے آئے، 12 بچے 1 سال پڑھا، کچھ بچے بیمار پڑ گئے وہ چلے گئے، اس کے بعد بنچھلی کے بچے بھی آئے، خیرا کے 3 بچے آئے، تینوں بچوں نے داخلہ کرایا، 1 سال تعلیم حاصل کی، پھر وہ بچہ رخصت ہو گیا بیماری کی وجہ سے اور کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے، لیکن ابھی بھی اس مدرسے میں ہر ضلع کے بچے ہیں۔ آپ نوادہ ضلع کے لے لیجئے، وہاں کے بچے ہیں، جہان آباد ضلع کے بچے ہیں، پٹنہ ضلع کے بچے ہیں، نالندہ ضلع کے بچے ہیں، بھاگلپور ضلع کے بچے ہیں، بانکا ضلع کے بچے ہیں، گوڈا ضلع کا بچہ ہے۔ ایک مدرسہ، اور سیراب کتنے لوگ ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کی برکت ہے، یہ آپ کی محنت ہے، یہ سارا ثمرہ آپ کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گاؤں والوں کو اس کا ثمرہ جاتا ہے۔ کوئی پوچھے گا کہاں پڑھتے ہو؟ میں انڈوس میں پڑھتا ہوں۔ وہاں کے لوگ کیسے تھے؟ وہاں کے لوگ ہیرے کے جیسے تھے، بچوں سے محبت، علماء سے محبت، قرآن سے محبت، حدیث، یہ محبت کی علامت ہے نا۔ آپ اتنے دیر بیٹھے ہیں ان بچوں کی محبت میں، اللہ اللہ ان تمام امت کو، تمام لوگوں کو عمر کو دراز فرما، اور ہر بیماری، ہر بلا مصیبت پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری چھوٹی سی کارگزاری ہے۔ پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا کہ مجھے نعت پڑھنے کے لیے، قاری صاحب نے نعت پڑھ دیا ہے، بھائی بہت اچھی بات ہے۔ میں ایک نعت پڑھتا ہوں چھوٹی سی، حاجی شبیر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے زمانے میں ایک نعت پڑھی تھی میں نے ان کے سامنے میں، حاجی جی آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش ایک بار دیارے شاہ بطحا دیکھوں میرے مولا، کاش ایک بار روضۂ شاہ امم گنبد خضرا دیکھوں، کاش ایک، سب بولیے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، کاش ایک بار دیارے شاہ بطحا دیکھوں میرے مولا، کاش ایک بار۔ جب کوئی حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں، سامنے میں کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، حاجی جی ان کے دل سے کیا نکلتی ہے؟ اپنی غربت پہ بہت آتا ہے رونا اس دم، اپنی غربت پہ بہت آتا ہے رونا اس دم، جب کسی شخص کو جاتے، جب کسی شخص کو جاتے ہوئے طیبہ دیکھوں، جب کسی شخص، شاعر کہتا ہے
ہے کسی لیے اے دل تجھے فکر غم و آلام ہے چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام ہے جو نگاہوں کی ہے ٹھنڈک حاجی جی یہ محسوس کر رہے ہوں گے مدینے میں جا کے جو نگاہوں کی ہے ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے ڈھونڈنے والا کمی میرے نبی کی ذات میں کل بھی ہارا ہوا اور آج بھی ناکام ہے کاش کے پار یارے شاہ بطحا دیکھو اللہ آپ لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیں اب مختصر سے دعا ہوگی انشاءاللہ پھر اس مجلس کا ختم ہو جائے اختتام ہو جائے گا اللہ نے زندگی دی تقریباً اگلے سال 12 بچے جو کہ حافظ بننے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ بچوں کو دستار دینے میں دیر نہ کریں انشاءاللہ آئندہ سال ایک جلسہ کرانا ہے چھوٹا ہی جلسہ ہوگا کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہ ہو لیکن ان بچوں کو دستار فضیلت مل جانی چاہیے وقت پر تاکہ وہ اپنا دوسرا کام کرے اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اب جناب مولانا خورشید صاحب قاسمی امام و خطیب امیر گنج بازار سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مخلصانہ دعاؤں سے